آج ایک سفید ریش آدمی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ کراچی کے اندر گزارا ہے۔ بچوں والی نعمت سے محروم ہیں، بیوی بھی داغ مفارقت دے چکی ہے۔ وہ اکیلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر رہے ہیں۔ چائے کی نشست کے بعد دوران گفتگو وہ کہنے لگے کہ ایک سفید ریش آدمی کے لیے یہ لمحہ جان کنی کا عالم ہوتا ہے جب اسے کسی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے، اگرچہ قرض ہی مانگ رہا ہو، لیکن یہ لمحہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک آپ بیتی سنائی، کہنے لگے کہ میں کراچی میں تھا، کسی ضرورت کے تحت مجھے ٹھٹھا جانا پڑا اور ٹھٹھا جا کر وہاں کچھ اس طرح کے حالات پیش آئے کہ میری جیب خالی ہو گئی۔ کراچی واپس اپنے گھر تک آنے کا کرایہ بھی باقی نہ رہا۔ ٹھٹھا میں میرے دوست احباب موجود تھے۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اپنے کسی دوست سے 500 روپے قرض لے لیتا ہوں، اگرچہ کرایہ ٹھٹھا سے کراچی 100 روپیہ ہے، یہ غالباً 90 کی دہائی کی بات ہے، لیکن میں 500 مانگوں گا اس لیے کہ 100 مانگنے والے پر مخاطب یہ شک کرتا ہے کہ شاید یہ واپس نہ کرے، اس کا واپسی کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے تھوڑے پیسے مانگ رہا ہے، تو میں 500 روپیہ مانگوں گا اور پھر بعد میں لوٹا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں یکے بعد دیگرے اپنے 4 دوستوں کے پاس گیا۔ خوب گپ شپ ہوئی، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، اکرام کیا اور میں ان کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا، لیکن کسی کے سامنے مجھے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، آپ مجھے 500 روپیہ دے دیں، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ یہ بات میں زبان پر نہ لا سکا۔ بالآخر میں تقریباً 5 گھنٹے اسی حالت میں نے گزار دیے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ 5 گھنٹے جو ان کے پاس میں نے گزارے ہیں، اگر یہ میں پیدل چلتا رہتا تو ابھی میں کراچی کے قریب ہوتا۔ یہ سوچ کر میں نے ٹھٹھا سے پیدل کراچی کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا کہ میں مکلی کے قبرستان کے قریب پہنچا کہ اچانک پیچھے سے ایک کار آئی اور میرے قریب آ کر رک گئی، اور وہ چلانے والا کہنے لگا کہ آپ نے کراچی جانا ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں کراچی جانا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ بیٹھیں۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بھی خاموش، میں بھی خاموش، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ سفر طے ہو رہا۔ بالآخر اس نے ایک ہوٹل کے سامنے آ کر گاڑی روک دی اور کہنے لگا چائے پینی ہے۔ اب میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مجھے گاڑی میں لے کر آیا ہے تو چائے کے پیسے تو کم از کم مجھے دینے چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میری جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں۔ بہرحال ہم نے چائے پی، اس نے چائے پلائی اور بسکٹ کھلائے، اور پھر مجھ سے پہلے اٹھ کر اپنی گاڑی کی سمت چل پڑا۔ اب میں حیران پریشان کہ اب تو میرے جیب میں پیسے ہیں نہیں اور یہ بندہ خدا تو گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اب میں کیا کروں گا؟ بہرحال میں کاؤنٹر پر گیا اور میں نے کہا کہ بل بتائیں، تو انہوں نے کہا جی آپ کا بل ادا ہو گیا ہے، پیمنٹ ہو گئی ہے۔ تو میری جان میں جان آئی، اور اصل میں یہ ہوا تھا کہ وہ کار والا چائے پینے سے پہلے اپنی چائے کے پیسے دے کر بیٹھا تھا، پیسے وہ پہلے دے کر بیٹھا تھا۔ بہرحال میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ آ کر اس کی گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ جب ہم قائد آباد پہنچے تو میں نے اس سے کہا جی آپ مجھے یہاں اتاریں، تو وہ کہنے لگا نہیں آپ کو گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ تو میں نے کہا جی میرا گھر بہت دور ہے،
وہ کہنے لگا کتنا دور ہے؟ کراچی کی حدود میں ہی ہوگا نا؟ اگر کراچی سے باہر بھی ہے تو میں آپ کو وہاں چھوڑ کر آؤں گا۔ بالآخر وہ مجھے میرے گھر کی دہلیز تک لا کر اس نے چھوڑا، اور جب میں اترا تو اس نے مجھے 1000 روپے کا نوٹ بھی دیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں لیتا، قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن وہ بہت زیادہ اصرار کر کے 1000 کا نوٹ تھما کر چلتا بنا۔ میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور میں نے حیرانگی کی حالت میں یہ سوچنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت کا کرشمہ دکھایا، کہ میں کتنا حیران تھا، پریشان تھا کہ میں کیا کروں گا، کیسے اپنے گھر تک پہنچوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے انتظام فرمایا۔ بہرحال اس واقعے سے ان بزرگوں نے اپنا یہ مدعا ثابت کر دیا کہ کسی سفید لباس، سفید پوش آدمی کے لیے کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ اور ہم نے اپنا مدعا ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ضرور ہیں، لیکن اللہ رب العزت بے مروت نہیں ہیں۔ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ اسی طرح کا انتظام تو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خوار بچے کو بیابان میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پال کر اور ان کی حفاظت کر کے دکھایا۔ اور قرآن کریم کی یہ آیات دل و دماغ میں گونجنے لگی، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں ضرور ہے، ضرور کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔